الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق اللہ العظیم حمد و ثنا کے پاک کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقائے دو جہان امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز ساتھیوں، نماز کے متعلق
ہمارا عنوان جو پچھلے کافی خطبہ جمعہ سے آغاز ہے، جس کا آخری جمعہ میں ہم نے وضو اور نیت کے بارے میں نے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی تھیں۔ نیت سے آگے جب ہم نے نماز سٹارٹ کرنی ہے، نماز کا آغاز کرنا ہے، تو سب سے پہلے ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، یعنی نماز سٹارٹ کرنے کے لیے جب ہم نے نیت کر لی، ارادہ کر لیا، ہم کھڑے ہو گئے نماز کے لیے، تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اور یہ اللہ اکبر بہت زیادہ معنی رکھتا ہے۔ ہم اللہ اکبر نماز میں ہر تکبیر کے ساتھ، سوائے جب ہم رکوع سے اٹھتے ہیں، ہر تکبیر کے ساتھ ہم اللہ اکبر کہتے ہیں۔ ویسے بھی نماز کے علاوہ بھی ہم دن میں کئی مرتبہ یہ الفاظ کہتے ہوں گے، اس کا ذکر کرتے ہوں گے، لیکن کبھی ہم نے اس کا مطلب نہیں سمجھا، اس کے اوپر ہم نے غور نہیں کیا کہ یہ اللہ اکبر کیا ہے، کیا مطلب ہے اس کا، کیا معنی رکھتا ہے یہ۔ میرے بھائیو، جب ہم نے یہ کہہ دیا کہ اللہ اکبر کے سب سے جو بڑا ہے وہ اللہ ہے، اس کا مطلب اللہ سے بڑا کوئی بھی نہیں، لیکن افسوس عربی میں ہم یہ الفاظ پکارتے ہیں، لیکن جب ہماری اردو کی بات آتی ہے، جب ہماری پنجابی کی بات آتی ہے، تو ہم اللہ کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی بڑے کا درجہ دے دیتے ہیں کہ اللہ تو بڑا ہے، لیکن مشکل حل کرنے میں فلاں بڑا ہے، مدد کرنے میں فلاں بڑا ہے، رزق دینے میں فلاں بڑا ہے، اولاد دینے میں فلاں بڑا ہے، قسمت بنانے کے لیے فلاں بڑا ہے۔ ہم نے مختلف جو ہماری روزمرہ کی جو چیزیں ہیں، جو ہم نے کام کرنے ہیں، جو ہماری ضرورتیں ہیں، ہم نے ہر ضرورت کو سمجھے کہ اس کو حل کرنے کے لیے ہم نے اس کے لیے الگ الگ ایک بڑا بنا دیا، جبکہ عربی میں ہم کیا کہتے ہیں کہ صرف اللہ اکبر، عربی میں اکبر کے ساتھ کوئی دوسرا نام، کوئی دوسرا ورڈ نہیں آیا، لیکن ہماری اردو میں ہر ایک ضرورت کے لیے ہم نے مختلف بڑوں کے درجے بنا لیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ عربی ہم کتنی مرتبہ دن میں یہ الفاظ کہتے ہیں اللہ اکبر؟ تو میرے بھائیوں، جس طرح ہم نے اس کو زبان سے ادا کرنا ہے، ہم نے اس کو دل سے بھی تسلیم کرنا ہے، اپنے عمل سے بھی اس کو ثابت کرنا ہے کہ واقعی اللہ بڑا ہے۔ مجھے کوئی پریشانی آ گئی ہے، مجھے کوئی مشکل آ گئی ہے، مجھے کوئی چیز چاہیے، کچھ بھی ہو جائے، ہر ایک چیز چھوٹی ہے اور اس کو کوئی حل کرنے والا نہیں ہے، اس کو حل کرنے والی جو ایک بڑی ذات ہے وہ اللہ کی ذات ہے۔ جب ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اب ہم ایک دعا پڑھتے ہیں جس کو ہم ثنا کہتے ہیں، چھوٹی سی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سورہ فاتحہ اور اللہ اکبر کے درمیان بہت ساری دعائیں پڑھتے تھے۔ انشاءاللہ 3 آپ کے سامنے بیان کرنے کا ارادہ ہے۔ سب سے پہلے جو ہم سب کو آتی ہے، اور افسوس کہ ہمیں ایک ہی آتی ہے، سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں سب کو آتی ہے، لیکن وہ ایک ہی آتی ہے۔ چلے اس کا مطلب کیا ہے، کیا ہم الفاظ پکارتے ہیں، کہتے ہیں، پڑھتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ سب سے ہم کہتے ہیں سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے۔ اب کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہر قسم کے عیب سے پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اونگ سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات موت سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اولاد سے پاک ہے۔ میرے بھائیوں، یہ وہ چیزیں ہیں جس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہے، لیکن افسوس ہم یہ چیزیں
مخلوق کے ساتھ بھی اس کا استعمال کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، جو پاک ذات ہے، جس کی اولاد نہیں ہے، جس کو اونگ نہیں آ سکتی، جس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ صرف ایک ذات ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ ابھی کل 25 دسمبر ہے، پچھلے سال کا واقعہ، میں جھیلم گیا تو وہاں پہ جو شاندار چوک ایک بڑا بینر لگا ہوا تھا ادھر کہ ہم اپنے یعنی دوسرے برادری کو، جس کو اپنی کل عید کا تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، وہ ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، کبھی ہم نے اس کا مطلب سمجھا ہی اس کا مطلب ہے کیا؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ہمیں کیا نام ان کا نرم نظر رکھنا چاہیے، لیکن ہر بات اپنی جگہ ہو سکتی ہے، لیکن کچھ اسلام کے بھی قوانین ہیں، اسلام کے بھی کچھ اصول ہیں۔ جہاں پہ بات اسلام کی آئے گی، دین کی آئے گی، اس وقت ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ فلاں کون ہے، چاہے وہ ہمارے ملک میں رہتا ہے، چاہے وہ باہر رہتا ہے۔ وہ جو الفاظ کہتے ہیں نعوذ باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ 25 دسمبر والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں 16ویں سپارے میں کہ تم اتنی بری اور اتنی بڑی بات لے آئے ہو کہ اس سے آسمان پھٹ جائے، زمین شک ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔ کئی جگہ کے اوپر یہ آپ کو بینر، یہ اشتہار، یہ اسٹیٹس مل جائیں گے کرسمس کے جو لگے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لم یلد ولم یولد، نہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کسی کا بیٹا ہے، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بیٹا ہے۔ اور ہم کیا بھی ہیں سبحانک اللہم، کہ اللہ تو پاک ہے، ہر قسم کی عیب سے پاک ہے، لیکن ہم اس کا مطلب سمجھتے نہیں، اس کا مطلب کیا ہے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں وَبِحَمْدِكَ، کہ اللہ ہر قسم کی تعریفیں وہ تیرے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، ہمیں صحت دی، ہمیں جوانی دی، ہمیں مال دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہم نہیں گر سکتے، تو ہم نے کس کا شکر ادا کرنا ہے، کس کی تعریف کرنی ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں ابھی ہم دیکھا، اے اللہ ساری کی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں۔ لیکن جب اردو کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، ہماری اس چیز پہ فلاں کا کرم ہے، فلاں کے صدقے ملی ہے ہمیں، یہ فلاں کا وسیلہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کیف تکفرون باللہ، اور تم کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرتے ہو؟ کنتم امواتا، تمہارا تو وجود ہی نہیں تھا، فاحیاکم، اس نے تمہیں زندگی دی۔ کون ہے تمہیں زندگی دینے والا؟ ایک وقت تھا جب نہیں تھے، کس نے پیدا کیا؟ تو پھر کیسے آ گئے؟ جب انسان دنیا میں آ گیا تو ہم کہہ جی نہیں، فلاں کرنے والا ہے، فلاں بننے والا ہے، فلاں نے مدد کی ہے، فلاں نے عطا کیا ہے، فلاں نے دیا ہے۔ کون ہے دینے والا؟ تعریفیں ہم دوسروں کی کرتے ہیں جو مخلوق ہے، جبکہ نماز سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ ساری تعریفیں اس کی ہے جو خالق ہے۔ میرے بھائیو، جو ہم عربی میں پڑھتے ہیں وہی اردو میں ہے، وہ انگلش میں ہے، کسی زبان میں آپ چلے جائیں، لیکن مسئلہ کہاں ہے؟ جب ہم اس کو کسی بھی زبان میں کر لیں، جب الفاظ غلط ہو جائیں گے، کسی بھی زبان کے ہیں، وہ آپ کے لیے نقصان ہے۔ یہی توحید ہے، یہی شرک ہے۔ جس کو سمجھنا ہے کوئی زبان نہیں ہے، لیکن عربی میں سب پڑھتے ہیں اور اردو میں پڑھنے سے ہمیں ڈر لگتا ہے۔ میرے بھائیو، نماز میں جب ہم نے کہہ دیا سبحانک اللہم وبحمدک، کہ اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، تو پاک ہے، تو جب عربی میں ہم نے یہ کہہ دیا، اس کا مطلب اردو میں بھی یہی ہے، اس کا مطلب پنجابی میں بھی یہی ہے۔ لیکن نماز ہم کتنے سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں آج تک اس کی سمجھ نہیں آئی۔ آگے ہم کیا کہتے ہیں؟ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ،
اے اللہ تیرے لیے یہ سارے پاک نام ہیں. نام کس کے ہیں سارے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے. لیکن اردو کی بات آئی، فارسی کی بات آئی، ہم نے وہ نام تبدیل کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے، مخلوق میں تقسیم کر دیے. وہ نام جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے تھے، وہ نام ہم نے زبان میں تبدیل کر کے مخلوق کو دے دیے. جبکہ نام کس کے ہیں؟ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، کہ جتنے بھی نام ہیں یہ سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، بس تم اس کو اس نام سے پکارا کرو. عربی میں ہم نے وہ نام یاد نہ کیے، زبان چینج کر کے تبدیل کر کے ہم نے وہ نام مخلوق کو دے کر ہم نے مخلوق کو ان ناموں سے پکارنا شروع کر دیا. میرے بھائیوں یہ سارے کے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں اور ہم نے ان ناموں سے اس کو پکارنا ہے. آگے کیا کہتے ہیں ہم؟ وَتَعَالَى جَدُّكَ، اے اللہ تیری شان بلند و بالا ہے. سب سے بلند ذات، سب سے اونچی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کا لائق نہیں ہے. مطلب ہم نے آخر پہ ان تمام چیزوں کا رد کر دیا کہ اللہ، سب سے پہلے ہم نے کیا کہا؟ سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے. آخر پہ کیا کہا؟ ولا الہ غیرک، اس کے علاوہ اور کوئی پاک ذات نہیں جس کی ہم پاکی بیان کریں، جس کی ہم تسبیح بیان کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی ذات نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جس کی ہم تعریفیں کریں، جو ہمیں زندگی دے، جو ہمیں مال دے، جو ہمیں صحت دے، جو ہمیں اتنی نعمتیں عطا کرے ہم گن نہیں سکتے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جس کو ہم ناموں سے پکاریں جو ہماری پکار سنتا ہو. اس کے علاوہ کوئی بلند و بالا ذات نہیں ہے. سب سے اونچی ذات، سب سے بلند ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. میرے بھائیوں یہ وہ الفاظ جو ہم روز پڑھتے ہیں، ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کبھی ہم نے ان الفاظ کے اوپر غور نہیں کیا ہم کیا کہہ رہے ہیں، ہم کیا اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نماز پڑھتے ہیں ہمیں یہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے ہم کیا پڑھ رہے ہیں. جو ہم عربی میں کہتے ہیں وہ ہمیں کسی بھی زبان میں ہم اس کو کر لیں. ہمیں اپنے ہر لمحے میں صرف عربی میں نہیں کسی بھی زبان میں ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ باقی دعائیں، دو دعائیں مزید جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ اور اللہ اکبر کے درمیان پڑھتے تھے، انشاءاللہ دو دعائیں آپ کے سامنے مزید رکھوں گا، پھر آگے انشاءاللہ سورہ فاتحہ. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.